नस्लों को तालीम ना दें, सिर्फ तरबियत भी दें। सैयद बाबर अली, ऑनर ऑफ पैकेजेस ग्रुप और लम्स। ये वीडियो देखें, फिर आपको वो दिखाऊंगा जो मुआशरे का। Whatever money you save, you put it in the first education of your own children. That's very important. Give them सिर्फ तालीम ना दें, उनको तरबियत भी दें, उनको नेकी और बदी की तमीज़ बताएं. सुभान अल्लाह. That is very important. जी, okay. दुनिया नसीब की दुनिया है. डॉक्टर वलीद की आपने 29 गोल्ड मेडल वाली वीडियो देखी और शायद हमारी वीडियो के बाद बहुत सारे कैमरे जुम्बिश में आए और वो वहां पहुंच भी गए. उनको एक और चेहरा दिखाने जा रहा हूं और ये चेहरा है नन अदर देन डॉक्टर शिराज का. उन्होंने 21 गोल्ड मेडल लिए और ये उनकी वालदा के साथ उनकी तस्वीर है. इस तस्वीर को देखें, एक बार नहीं 1000 बार देखें, क्योंकि हर साल कई इस तरह के गोल्ड मेडल मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का महकमा हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे स्पेस हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे आईटी की फील्ड में हो. ऐसे कई चेहरे लेते हैं और वो चेहरे बाद में इस मुल्क में गुमनाम हो जाते हैं. मैस्कॉम हो, कुछ हो, धक्के खाते हैं. कभी प्राइवेट सेक्टर के में धक्के खाते हैं. खातून है तो वो हरास होगी. शी हैज टू गिव एक रात की फेवर, ठीक है, टू गेट दैट जॉब. शी हैज टू लिसन दिस कि आप अंडरस्टैंडिंग कर लें. मर्द है वो वैसे ही धक्के खाएगा. जो उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन है उससे उसको बहुत कम नौकरी मिलेगी, उसको उस लेवल की जॉब ही नहीं मिलेगी. जॉब मिलेगी तो हर वक्त उस थ्रेट पर मिलेगी कि वो किसी भी टाइम नौकरी से निकाला जाता है और उस थ्रेट पर शायद वो मेज साफ करने पर भी मजबूर हो जाए. शायद क्योंकि रोजगार से बड़ी मजबूरी तो कोई पैदा ही नहीं हुई ना. पेट से बड़ी मजबूरी तो कोई पैदा ही नहीं हुई. आपका बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसका सिर्फ मुंह हिल रहा होता है, तो इससे बड़ी मजबूरी तो पैदा ही नहीं हुई. तो वो तमाम लोग जो कैमरे लेकर पहुंचे उनके पास, वलीद साहब के पास, वो कैमरे लेकर पहुंचे इन डॉक्टर साहब के पास भी. अगर आप प्रमोट कर सकते हैं जन्नत मिर्जा को, तो आपने लिशबा अंजुम को भी प्रमोट किया. तो अगर आप एक टिकटॉकर की सीरीज प्रमोट करते हैं, डकी है उसके भाई तक प्रमोट कर देते हैं, तो आप इन लोगों को भी, हर उस शख्स को आइडेंटिफाई करें. मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेडिकल सोसाइटी के लिए भी नहीं, अपने मुआशरे के लिए. क्योंकि जब आप ये चेहरे आम करेंगे, क्योंकि इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए, जब आप ये चेहरे आम करेंगे तो ओवरऑल आज नहीं 2-3 साल बाद एक ट्रेंड परवान चढ़ेगा. और वो ट्रेंड ये होगा कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां आइडियलाइज करना छोड़ देंगी टिकटॉकर्स को, आइडियलाइज करना छोड़ देंगी नाच गाने को, आइडियलाइज करना छोड़ देंगी नंग ड्रंग को, आइडियलाइज करना छोड़ देंगी किसी भी मुआशरे में पड़े ऐसे नंगे काम को जिसे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता. बिल्कुल ऐसे जैसे 60 साल की कोई खातून कोई बाहर से अगर ऑस्ट्रेलिया या इधर से ब्याह लाया है तो उस लड़के की 21-22 साल की उसे जूते पड़ने चाहिए कि अगर उसके मोहल्ले में कोई लड़की बैठी थी और वो बेचारी ज्यादा डिजर्व करती थी तो उसको जूते पड़ने चाहिए जो उसने रात को कारनामा किया, बजाय उसको अप्रिशिएट किया जाए. और बाकी 1000 लोगों को ये चाहे किसी भी नाम पर ये उसको प्रेजेंट किया जाए कि भाई यू आर डूइंग गुड, कि आपने कोई बड़ा शाहीनों वाला काम किया. अगर इस किस्म की कोई अप्रिसिएशन की जाएगी तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी करे. दिस इज रॉन्ग डिपिक्शन इन दी सोसाइटी. वो अच्छा काम कर रहे हो दैट इज समथिंग एल्स, जो बुरा काम कर रहे हैं दैट इज बैड, क्योंकि उससे ओवरऑल सोसाइटी का फिर काम खराब होता है. अब इसमें सोसाइटी के बड़े नॉर्म्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा दिल ये पुकारे आजा, इसको वायरल करने में सोसाइटी का बड़ा हाथ है, मीमर्स का बड़ा हाथ है. अगर उसने 3 दिन में 2 करोड़ रुपया कमाया, ये उसका नसीब था उसकी जिंदगी में और आगे भी उसके नसीब में लिखा हुआ था. दाना नीर मुबीन ने इसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू फिर शोबिज की इंडस्ट्री में आना था, ये भी उसका नसीब था. बट इनका भी नसीब बेहतर करें. अब इनका नसीब स्टाक है. अगर अव्वल तो ये दोनों चेहरे, वलीद भी और ये लड़का भी, शराज भी, ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे. ये यूएसएमएलई करेंगे, प्लैब करेंगे. दे विल नॉट सर्व देयर कंट्री फॉर श्योर. इनमें से एक से मेरी बात भी हो चुकी है बड़ी डिटेल से, और उसके बाद ही उसके इंटरव्यू के सिलसिले शुरू हुए थे वलीद के. अब ये इस मुल्क में नहीं रहेंगे. अब इशू ये है
کہ جب یہ اس ملک میں نہیں رہیں گے تو یہ سرو کس کو کریں گے جا کے. پھر آپ اپنا برین تو باہر نکال دیا. اگر یہ اس ملک میں رہتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایم سی ہے, وہاں نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے, وہ اتنے میڈلز کے بعد بھی ان کا طریقہ کار ہے, وہ لائسنس کے لیے عذاب میں پڑ جائیں گے. وہ کہیں گے بھائی یو آر ناٹ ایلیجیبل فار پریکٹس. اس پہ خیر کچھ کنٹروورسیز ہیں. پھر ادارے آتے ہیں, سی پی ایس پی کی بات آئے گی, وہ پارٹ 1 دے کے آؤ, پارٹ 1 دے آئیں گے, ٹریننگ نہیں ملے گی, سلاٹس نہیں ہوں گی. سرکار کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے بھائی پنڈوں دیہاتوں میں سرو کرو. 2 سال میں جب یہ سب چٹ ہو جائیں گے بھینسیں نے لا کے, پھر اگر ان کو ریزیڈنسی مل بھی گئی تو مرضی کی اسپیشلٹی میں نہیں ملے گی. پھر یہ دھکے کھا کے اگر سپوز یہ سپر اسپیشلائزیشن کر بھی لیتے ہیں تو ایک ایسا سسٹم جہاں ہسپتال کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہے, جہاں ہیلتھ کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہے, ان کو جابز نہیں ملیں گی. یعنی اتنے میڈلز, اتنے قابل برین جو ہیں وہ ان دی اینڈ گٹر کی نظر ہو جائیں گے. اور وہ گٹر کیا ہے؟ معاشرتی سوچ, معاشرتی نظام اور یہ سارا سسٹم جو اس سب کو خراب کر رہا ہے. اور یہ صرف ایک سیکٹر میں نہیں ہو رہا. کتنے انجینئرز ہیں جو باہر تندوروں پہ روٹیاں لگا رہے ہیں دبئی میں, عربیوں کے لیے روٹیاں لگا رہے ہیں, عربیوں کے لیے گاڑیاں چلا رہے ہیں, کریم اوبر چلاتے پھر رہے ہیں دبئی, ابو ظہبی میں, عمان میں, قطر میں. کتنے انجینئر اس ملک کے, کتنے میس کام کے لوگ ہیں, وہ بیچارے پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ٹی بوائے کا کام کر رہے ہیں مختلف چھوٹے موٹے میڈیا ہاؤسز میں. کتنے جو ہے وہ فارمیسی والے رول رہے ہیں, کتنے فزیو تھراپی والے ہیں وہ بیڑا غرق ہوتے پھر رہے ہیں. وہ صرف مساج سینٹر کھول, مطلب ان کا اس سے زیادہ رول رہ نہیں گیا. برباد کر دیا نا انہوں نے سوسائٹی نے. بننے چاہیے تھے بڑے کانسیپٹ نہیں تھا, فزیو تھراپی کا کانسیپٹ نہیں تھا, نیوٹریشنسٹ سارے رل گئے. پاکستان میں نیوٹریشن وہ ہے جو, میں پھر وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا, وہ جیلا ایک نشہ ہے جو کہ ہی از یوزنگ دیٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نیوٹریشن بڑھا رہے ہیں, جبکہ نیوٹریشن کا کانسیپٹ نیوٹریشنسٹ کو یا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو دینا چاہیے. وٹ از گڈ فار ہیلتھ, وٹ از بیڈ فار ہیلتھ. یہ ہمارے جگہ ولاگر صرف اس پہ ویوز پڑھتے ہیں, ویوز پہ پیسہ آتا ہے RPM کے حساب سے, تو وہ جو کھانا وہ دکھا رہے ہیں, وہ فوڈی ولاگر. بندہ پوچھے آپ کے پاس کون سی نیوٹریشن کی ڈگری ہے کہ آپ فوڈیز کے اتنے بڑے ولاگر بنے پڑے ہیں, جو گند کچرا آپ دکھا رہے ہیں. وہ اسلام آباد پنڈی کے ایک ولاگر صاحب ہیں, وہ ہر وہ چیز والا گندا برگر جو ہے وہ لوگوں کے منہ میں ٹھوستے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ویئر دا سوسائٹی از ہیڈنگ, ویئر وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز. ہم لوگ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں, ہم معاشرے کو کیا عزت دے رہے ہیں, اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اگر ہم نے اس روش کو نہ روکا, مارک مائی ورڈز, ہماری سوسائٹی پہلے ہی تباہ برباد ہو چکی ہے. یہ ٹوٹل ڈیواسٹیشن کی طرف جائے گی. اور اس ڈیواسٹیشن سے بچنے کا ایک ہی حل ہے, سوشل نارمز چینج کریں, سوسائٹی کی سوچ بدلیں. یہ بدلے گا نا, سب بدلے گا. جس دن معاشرے کی سوچ مثبت ہو گئی, معاشرے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے سگریٹ کے خلاف, ہم نے آواز اٹھانی ہے. اب دیکھیں پاکستان میں شراب کتنی کو پی جاتی ہے, بہت ڈھکی چھپی کم, کیونکہ معاشرے کا ایک بڑا ریپلسو بیہیویئر ہے اس کو لے کر. اگر یہی ریپلسو بیہیویئر گندے تیل کے خلاف ہوگا, گندے گھی کے خلاف ہوگا, گندے کھانے کے خلاف ہوگا, سموسے کے خلاف ہوگا, تو یاد رکھیں کہ یہ ریپلشن جو ہے آپ کی گندی غذا کو دور کرے گی, اچھی غذا کو ان کرے گی. اسی طرح اگر آپ ٹک ٹاک کے ڈانس, ناچ گانے, گند, انسٹا پہ میک اپ سے شروع ہو کے پھر کپڑے اتارتی بکنی ہے, دبئی تک ٹرینڈ, اور ابو ڈیڈی کہتے ہیں اسے, ابو دھابی بھی نہیں, وہاں جا کے یہ سیکشول اور یہ سارا کچھ اور کمائی اور اربوں روپیہ, جب آپ اس ٹرینڈ کو خود کل کر دیں گے سوسائٹی میں, تو ایسا کیوں ہوگا؟ پھر ایسے چہرے اوپر آئیں گے, ولید جیسے آئیں گے, شراز جیسے آئیں گے, پڑھے لکھے آئیں گے, جو ہر سال ہر یونیورسٹی کالج میں. سندھ کی مجھے ایک بچی ملی, اس نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہوئی تھی اس کی 10ویں جماعت میں, اور اتنی زیادہ وہ بکس, اور اتنی اچھی شاعرہ تھی, جو سندھ کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں ملی وہ بچی. وہ مجھے کتابیں دینی آئی, اور آئی ڈو ناٹ ہیو ہر نمبر, نہیں تو میں اس کو بھی آپ لوگوں کو دکھاتا. اتنی اس نے پوئٹری اچھی کی ہوئی تھی, اس کو کوئی ریکوگنیشن نہیں تھی, اور میں اس ٹائم اس اوقات میں نہیں تھا کہ میں ریکوگنیشن اس کو دلوا پاتا. میری ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہم نے معاشرے میں تعلیم کو عام کرنا ہے. آپ کے معاشرے کے جو آئیڈیلز ہیں نا, وہ بانو قدسیہ, اشفاق احمد, عبدالستار ایدھی جیسے لوگ ہیں. آپ کے معاشرے کے جو آئیڈیلز ہیں وہ عرفہ کریم رندھاوا جیسے لوگ ہیں. آپ کے معاشرے کے جو آئیڈیلز ہیں وہ یہ تعلیمی آئیکونز ہیں, ولید جیسے, شراز جیسے. اگر آپ ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے تو معاشرہ یہ نہیں رہے گا جو معاشرہ ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے ٹک ٹاکرز بنیں, آپ کے بچے ٹک ٹاک کلچر کا شکار ہو جائیں, آپ کی بیٹی انسٹاگرام پہ ننگی پکچرز لگائے اپنی,
اور اس قسم کے ننگ دھڑنگ ڈانس کے ذریعے وہ لوگوں کی اٹریکشن گین کرنے کی کوشش کرے، پھر تو ندا یاسر کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے. وہ بلائے پارٹی اوریا کو بھی بلائے، اس کو بھی بلائے، میرا دل یہ پکارے گرل کو بھی، اور یہ سارا یہ کام کرتی رہے. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی بیٹی ایجوکیشن کو ٹارگٹ کرے، انٹلیکٹ کو ٹارگٹ کرے، میں بڑی پیاری بات آج ایک پڑھ رہا تھا، اور وہ پیکیجز مال جو ہیں ان کے جو آنر ہیں ان کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے. اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں وہ کلپ بھی کوشش کرتا ہوں اگر میں شیئر کر پاؤں تو. انہوں نے اینڈ میں یہ کہا کہ معاشرے میں تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہیں. ڈو ناٹ ویسٹ یور ایجوکیشن. تو ہمارے معاشرے میں تو اس بات کو اور پرو میکس پہ لے کے جاتا ہوں کہ معاشرے میں تعلیم سے بھی زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اگر آپ کے بچے کو علی بے پہ نہیں لکھنی آتی، لیکن اگر اس کو لائن میں کھڑا ہونا آتا ہے، اس کو جھوٹ نہیں، وہ کہتا ہے نہیں بولوں گا، کرپشن نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، آپ کی بیٹی کو یہ پتہ ہے کہ کپڑے نہیں اتاروں گی انسٹا پہ، غلط کام نہیں کروں گی، مارک مائی ورڈز کہ معاشرہ بہت ترقی کر جائے گا اور یہی آپ کی نسلیں دیکھے گی. تو یہ تربیت کے زمرے میں آتا ہے. اینڈ تربیت سٹارٹ فرام ایوری ویئر ان دی سوسائٹی. گھر سے ماں باپ کرتے ہیں، باہر دکاندار کرتا ہے، مسجد کا امام کرتا ہے، ٹریفک وارڈن کرتا ہے، سڑک پہ چلتی ٹریفک آپ کی تربیت کا حصہ ہے. اگر ایک آپ کو سائیڈ مار کے نکل گیا ہے وہ بھی آپ کی تربیت خراب کر گیا. وہ کہے گا بھائی طریقہ ہی ہے پاکستان میں گڈی چلان دا، ٹھیک ہے. تو یہ معاشرے کی تربیت ہے نا، پھر سارے ہی ہمیں گڈی چلائیں گے، کوئی اتھے پھنسے آئے کوئی اتھے پھنسے آئے. یہ ضروری ہے. تربیت از ویری امپورٹنٹ ان دی سوسائٹی. تو یاد رکھیں، ہمیں سوسائٹی کا چہرہ بدلنا ہے نا، تو ہمیں سوسائٹی کو اوور آل اس ٹھمکا، پشبرا، ناچ گانا ڈانس کلچر سے باہر نکالنا ہوگا. جس دن ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ دنیا مثبت معاشروں کی سوچ کی رسپیکٹ کرتی ہے. اگر نہیں یقین آتا تو اس کو کوئی LGBTQ، کوئی سیکس، کوئی گے، لیسبین، شراب یہ نہیں چاہیے. قطر کی مثال دیکھ لیں، پوری دنیا میں فٹ بال، یورپ پورا ان کے اصول ماننے کو تیار ہو گیا. کیوں؟ دولت صرف نہیں تھی، تربیت بھی تھی، مہذب معاشرہ بھی تھا. اس سارے چیزوں کو آج معاشرے کے ذہن پر امپلیمنٹ کر دیں، اور امپلیمنٹ یہی لوگ کریں گے جو سوسائٹی میں امپیکٹ رکھتے ہیں. ندا یاسر جیسے لوگ، یا وہ تمام لوگ جو ڈیجیٹل انڈسٹری یا میڈیا انڈسٹری سے منسلک ہیں، وہ جب مثبت پہلوؤں کو پروموٹ کریں گے، یہ معاشرہ مثبت ہوگا. اور یہ دنیا انہی کا نصیب لکھتی ہے جو مثبت سوچتے ہیں. اگر آپ مثبت سوچیں گے، دنیا آپ کی. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.